الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لو اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. اللہ رب العزت کا احسان، کرم اور فضل ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو تکمیل قرآن کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ کا بندہ فرش پر اور انسان کے مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجالس میں اور مجمع میں، یعنی فرشتوں کی مجالس میں اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہوا، کرم ہوا. مکمل جو ہے ہم قرآن مقدس جو ہے سنیں، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے مبعوث فرمایا. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے مشہور اور معروف اور آسمانی کتاب 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل. اور توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ آسمانی کتاب ہے. جب توریت کی تلاوت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو کھولے، اس آیت کریمہ میں، اس صحیفے میں ایک بات آئی اور وہ جو ہے اس کو بند کر دیے اور دعا کرنے لگے: اے اللہ. اس میں بات کیا آئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے گی. والآخرون والسابقون، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے جو ہے آخر میں آئے گی، لیکن وہ امت جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت میں جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے ہاتھ اٹھا کر: یا الہی، یا اللہ، یہ امت ہمیں عطا فرما.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ امت تو آخری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم آپ کو کیسے ادا کر، اس امت میں اللہ نے، اس امت میں یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو کرا۔ پھر جو ہے تورات کی تلاوت کرنے کے لیے تورات کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھولے اور پھر جو ہے تورات کو بند کر دیے، پھر جو ہے دعا میں لگ گئے۔ پھر ایک بات یہ آئی، آخری زمانے میں جو امت آئے گی اس امت پر جو کتاب نازل ہوگا وہ کتاب بلکہ کتابوں میں نہیں بلکہ اس کتاب کی حفاظت اس کا امت ایسا کرے گا بلکہ وہ کتاب ان کے سینوں میں موجود ہوگی۔ آج اندازہ لگائیں آپ کہ ہر گاؤں میں حافظ، ہر شہر میں حافظ، ہر صوبہ میں حافظ، ہر کنٹری میں حافظ، ہر ملک میں حافظ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی حفاظت کس طرح کروا رہے ہیں؟ ایک 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ پورا قرآن جو ہے اپنے سینوں کے اندر میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور قرآن کا معنی اور مطلب یہی ہے، پورے دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی، پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قیامت تک یہ کتاب جو ہے باقی رہنے والی اور جو ہے ان کی حفاظت کرنے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جو شخص اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر میں داخل کر لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر میں اتار لیتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، ہم کو اور آپ کو آج دنیا میں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حفاظ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن بات وہاں سمجھ میں آئے گی جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک جتنے بھی دنیا میں آئیں گے، جب میدان محشر میں جمع ہوگا، اس دن جو ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو سب کے سامنے ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ جو بچہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یاد کیا، حافظ بنا، اس کے حافظ بننے میں، تعلیم حاصل کرنے میں جنہوں نے مدد کیا ہوگا، چاہے کسی بھی طریقے سے مدد کیا ہوگا، یا ان کے رشتہ داروں میں، تو 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم میں جانا طے اور جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو حافظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 10 آدمی کا سفارش کا حکم دے گا اور وہ سفارش کریں گے اور 10 جہنمی کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہوگا۔ اور پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن مقدس میں کل جو ہے 6666 آیتیں ہیں، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ ہے جو ہے حفاظ کرام کا جو ہے مقام، لیکن ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، افسوس کے بعد ہے ہر جگہ جو ہے
عید کے بعد بچے مدرسے میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، قرآن کریم کو جو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ماحول ہے؟ ذرا غور کرے، ذرا فکر کرے، ایک بھی بچہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو مدرسے کے اندر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ یہ سب جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ اگر آپ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے بارے میں فکر کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ چاہے گا اگر کوئی بچہ حافظ بن جائے گا، کوئی بچہ عالم دین بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ہمارے گاؤں میں، سوسائٹی میں ایک بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو مدرسہ میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، اس کا فکر کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد سے نوازا ہے ان کو سب سے زیادہ فکر کرنا یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے اور ہمارا بچہ جو عالم دین بنے۔ یہ دنیا تو چند دن کا زندگی ہے، یہاں سے جانا طے ہے، ہر حال میں جو ہے یہاں سے جائیں گے، لیکن اصل جو ہے زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے۔ میرے دوستو، ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم سب کے اوپر۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ غیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ بتائیے بھائی کیا ہے؟ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو جو ہے دل میں بیٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ ان 5 باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر 5 باتوں پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزل طے کریں گے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ بتائیے، زور سے بتائیے، پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، یہ اللہ کا کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ کیا صرف رمضان شریف میں کریں گے یا غیر رمضان میں بھی کریں گے؟ انشاءاللہ ارادہ کیجئے کہ جب تک زندگی باقی رہے گی، سلامت رہے گی، اس وقت تک، مرتے دم تک جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسرا حق یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا، یعنی ان کے معنی اور مطلب میں غور کرنا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کے معنی آتا ہے بات کرنا، اللہ کی بات قرآن میں ہے، ان کو معنی مطلب سے پڑھنا، تیسرا کام۔ اور چوتھا کام یہ ہے قرآن کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ قرآن نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو ماننا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور 5واں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔